بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں دو جڑواں بھائی رہا کرتے تھے جن کی شکلیں آپس میں بہت ملتی تھی۔ ان کی شکلیں آپس میں اس قدر ملتی تھی کہ کوئی بھی ان کو دیکھ کر دھوکا کھا جاتا تھا۔ پہلے تو کچھ عرصہ بالکل صحیح اور مناسب چلتا رہا، لیکن پھر ان دونوں بھائیوں نے ایک ترکیب سوچی اور اپنی ملتی جلتی شکل کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ ایک دن یہ دونوں بھائی اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور ان میں سے ایک بھائی نے شہر میں کسی چودھری کے پاس ملازمت اختیار کر لی۔ وہ ہر وقت اس چودھری کے پاس رہتا اور اس کی خدمت کرتا اور شام کو گھر واپس آ جاتا۔ اب یہ ہر وقت چودھری کے پاس رہتا تھا۔ پیچھے اس کا بھائی جس کی شکل ہو بہو اس کے جیسی تھی، وہ لوگوں کی چوریاں کرتا اور کبھی پکڑا نہ جاتا۔ کیونکہ ان دونوں بھائیوں کی شکل ملتی تھی، اس لیے دوسرا بھائی چوری اس وقت کرتا جب پہلے والا چودھری کے پاس ہوتا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر مجھ پر الزام آیا تو چودھری مجھے بچا لے گا، کیونکہ چودھری اس بات کی گواہی دے گا کہ جس وقت تمہاری چوری ہوئی تھی اس وقت یہ میرے پاس تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ لوگوں کو چھوٹے بھائی پر شک ہوا، لیکن ہر بار وہ اسی طریقے سے بچ جاتا۔ لوگ جب چودھری سے پوچھتے کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ فلاں دن اور فلاں وقت یہ آپ کے پاس تھا، اس کا بڑا بھائی جو ہو بہو اس کے جیسا تھا، وہ سچ میں اس دن اور اس وقت چودھری کے پاس ہوتا تھا، اس لیے چودھری آرام سے گواہی دے دیتا کہ یہ اس الزام سے بری ہے کیونکہ یہ اس وقت میرے پاس تھا۔ کافی وقت یہ دونوں بھائی اس علاقے میں رہے اور لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے اور آسانی سے بچ بھی جاتے تھے، لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ اب ان کا اس علاقے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے تو اس وقت وہ دونوں بھائی اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ جب یہ گاؤں میں پہنچے تو اس گاؤں میں 4 بھائی رہتے تھے جو چاروں کے چاروں پہلوان تھے۔ پورے علاقے میں ان 4 پہلوانوں کا تذکرہ ہوتا تھا اور سارے علاقے کے لوگ ان کو جانتے تھے۔ وہ چاروں بھائی پہلوان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کے بھی مالک تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے پہلوان ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ ہر وقت لوگوں کی مدد کرتے رہتے تھے، اس لیے انہیں اس علاقے میں خوب عزت ملتی تھی۔ اس علاقے والے بھی ان پر اعتبار کرتے تھے۔ اب دونوں بھائیوں نے سوچا کہ پہلے کی طرح ہمیں کسی عزت دار گھر میں ملازمت کرنی ہوگی تاکہ وقت آنے پر لوگ اس کی گواہی مان لیں اور اس طرح ہم پر شک نہ ہو۔ اس کے بعد وہ دونوں بھائی اس علاقے میں کسی ایسے شخص کی تلاش کرنے لگے کہ جس کے گھر میں وہ ملازمت کر سکیں۔ پھر کافی تلاش کرنے کے بعد انہیں وہی 4 پہلوان نظر آئے۔ دونوں بھائیوں نے سوچا اگر وہ ان کے گھر میں ملازمت کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ خیر پھر کیا، ان میں سے ایک بھائی چاروں پہلوانوں کے پاس گیا اور وہاں پہنچ کر منت سماجت کرنے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اگر آپ مجھے ملازمت پر رکھ لیں تو میں یہاں ہر قسم کا کام کر لوں گا۔ کام کے بدلے میں آپ مجھے تھوڑا معاوضہ دے دینا جس سے میرے بیوی بچے 2 وقت کا کھانا کھا سکیں۔ وہ چاروں پہلوان پہلے ہی رحم دل انسان تھے اور اللہ کا دیا ان کے پاس سب کچھ تھا۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی تصدیق کے اس کو کام پر رکھ لیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ لوگوں پر اعتبار کیا کرتے تھے۔ آج کا جدید دور تو نہیں تھا۔ خیر پہلوانوں نے اسے کام پر رکھ لیا اور اس سے کام کروانے لگے۔ چاروں بھائی اس آدمی سے اتنا ہی کام کرواتے جتنا وہ آسانی سے کر لیتا تھا، اور بدلے میں اسے اچھی خاصی تنخواہ بھی مل جاتی تھی جس سے یہ خود بھی روٹی کھا سکتا تھا اور اپنے بھائی کو بھی کھلا سکتا تھا۔ ان کا اچھا گزارا چل رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ عادت سے مجبور تھے، اور اس علاقے میں یہ ابھی نئے نئے آئے تھے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی ایسا کام کرنا مناسب نہیں ہے، اگر ابھی ایسا کام کیا تو لوگوں کا شک ہم پر ہی جائے گا۔ اس لیے یہ دونوں بھائی کچھ دنوں تک وہیں ٹھہرے رہے۔ یہ دونوں بھائی اس طرح کرتے کہ کبھی ایک کام پہ جاتا اور کبھی دوسرا، اس لیے ان کو
कोई भी पहचान नहीं सकता था। ये दोनों भाई इस तरह करते कि कभी एक काम पे जाता और कभी दूसरा, इसलिए इनको कोई भी पहचान नहीं सकता था। वो चारों पहलवान भाई भी इन्हें पूरी तरह नहीं जानते थे। वो समझते थे कि एक ही भाई है, क्योंकि इनकी शक्ल हूबहू एक जैसी थी। इसलिए वो चारों भाई भी बेवकूफ बने रहे और धोखा खाते रहे। खैर, जब काफी वक्त गुजर गया और इन दोनों भाइयों ने अपना एतमाद हासिल कर लिया, तो फिर इन्होंने वही अपनी पुरानी वारदात डालना शुरू कर दी। कभी बड़ा भाई चोरी करता तो कभी छोटा भाई, कभी बड़ा भाई इन पहलवानों के पास रहता तो कभी छोटा भाई। बड़ा भाई या छोटा भाई इस वक्त पहलवानों के पास जरूर रहता जब शहर में चोरी होती। इस तरह इन पर कोई भी शक नहीं करता था। जब कभी भी लोगों को इन पर शक होता तो चारों पहलवान भाई इसकी गवाही देते कि ये फलां वक्त हमारे पास था। काफी दफा ऐसा हुआ कि लोगों को छोटे भाई पर शक हुआ, लेकिन छोटे भाई ने कहा, जिस वक्त आपकी चोरी हुई तो मैं इस वक्त पहलवान भाइयों के पास था और इनका काम कर रहा था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इनसे जाकर पूछ लें। जब लोगों ने इन चार भाइयों से पूछा तो इन्होंने भी कह दिया कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास था। और ये बात सुनकर लोग बेचारे चुप हो जाते और इनका शक भी खत्म हो जाता। लेकिन अब गांव में चोरियां काफी बढ़ चुकी थी। इस गांव में ये दोनों भाई ही नए नए आए थे और इनके आने से पहले इस इलाके में चोरी का रवाज भी नहीं था। और इन दोनों भाइयों ने यहां आकर लोगों को परेशान करना और इनका माल लूटना शुरू कर दिया। इधर चारों पहलवान भाई भी बहुत परेशान थे, क्योंकि इन्हें अपने गांव वालों की बहुत फिक्र थी। अगरचा ये गवाही देते, क्योंकि एक तरह से ये सच्चे भी थे और ये ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें इलाके वालों का भी दुख खाए जा रहा था। ये जानते थे कि इलाके वाले ख्वामख्वाह किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। खैर, दिन गुजरते रहे और ये दोनों भाई भी अपना काम करते रहे। कुछ वक्त गुजरा और बात ज्यादा बढ़ गई। लोग अब रोज रोज की वारदातों से तंग आ चुके थे। चारों पहलवान भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि इस फितने को जड़ से खत्म करना होगा। हमें मालूम करना होगा कि इस फितने के पीछे कौन है, कौन ऐसा शख्स है जो लोगों को लूट रहा है और लोगों का हलाल का कमाया हुआ माल मुफ्त में ले जा रहा है। इन चारों भाइयों ने बहुत कोशिश की, बहुत से मंसूबे बनाए और इन चोरों को पकड़ने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन कोई भी सुराग ना मिला। हर बार शक इन्हीं दो भाइयों पर आकर ठहर जाता और ये चारों भाई खूब अच्छी तरह जानते थे कि जब भी चोरी होती है ये एक भाई हमारे पास होता है, क्योंकि ये तो फकत एक ही भाई को जानते थे। चुनाचा इन चारों भाइयों ने एक दफा तरकीब सोची और इस पर अमल करने के लिए ये चारों भाई राजी भी हो गए। इन्होंने सोचा कि मुलाजिम के घर पर हम चोरी करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि कई लोगों के घरों में चोरियां हो चुकी थी और इनके घर में चोरी नहीं हुई थी। इन्होंने एक रात किसी काम के सिलसिले में बड़े भाई को अपने घर ठहरा लिया और अपने दो पहलवान भाइयों की ड्यूटी लगाई कि तुम लोग इसके घर पर चोरी करोगे, फिर बात की बात बाद में देखी जाएगी। इस तरह हमारा शक भी दूर हो जाएगा। फिर बड़ा भाई इन्हीं पहलवानों के घर ठहर गया और रात वहीं सोया। जब वो गहरी नींद सो गया तो दो भाई इसके घर चोरी करने निकल गए। जब ये दोनों भाई इसके घर पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इनका मुलाजिम इनके सामने बिस्तर पर सोया हुआ था। इन्होंने इसको जगाना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर वापस आ गए। वापस आकर दोनों भाइयों ने सारा वाकया बताया और फिर चारों भाई आपस में मशवरा करने लगे। जो दो भाई घर में थे इन्होंने बताया कि हम सारी रात जागते रहे हैं और मुलाजिम सारी रात यहीं सोया हुआ था, तो फिर वो कौन था जो इसके घर में सो रहा था और इनकी शक्ल भी हूबहू एक जैसी है। खैर, अब बात पहलवानों की समझ में आ चुकी थी। चारों पहलवान भाइयों ने एक मंसूबा बना लिया और दिन यूं ही गुजरते रहे। कुछ दिनों बाद
جب ایک بھائی نے اپنی تنخواہ مانگی تو چاروں پہلوان بھائیوں نے کہا ابھی کل ہی تو تم تنخواہ لے کر گئے ہو اور آج دوبارہ تنخواہ مانگ رہے ہو۔ خیر بڑے بھائی نے سوچا کہ کل میرا چھوٹا بھائی تنخواہ لے گیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ چپ ہو گیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں تو ان کی طرف گیا ہی نہیں، وہ چاروں بھائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر اسی وقت ان دونوں بھائیوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اب ہمارا راز کھل چکا ہے اور اب ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی یہ دونوں بھائی سامان باندھ کر گھر سے نکلنے لگے تو باہر دروازے پر وہ چاروں پہلوان بھائی کھڑے تھے اور بہت غصے میں تھے۔ وہ چاروں بھائی ان پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر ان کی ہڈیوں کا کچومر بنا دیا اور ان کو ایسا سبق سکھایا کہ زندگی بھر یہ دوبارہ چوری کرنے کے قابل نہ رہے۔ پیارے دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔